بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ ہے ڈینگی بخار۔ اس ویڈیو میں آپ کو ڈینگی کے بارے میں تمام ضروری معلومات ملیں گی، جیسے اس کی علامات، وجوہات اور بچاؤ کے مؤثر طریقے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈینگی سے متعلق ایک مختصر سا تعارف۔ ڈینگی بخار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ڈینگی بخار، جو اس کی وجہ سے اکثر اموات ہو جاتی ہیں۔ ڈینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے جو ایڈیز مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ مچھر زیادہ تر صبح اور شام کے وقت کاٹتے ہیں اور صاف پانی میں پرورش پاتے ہیں، یعنی کہ یہ پانی جو ہے اس میں گھر میں موجود پانی کے ٹینک یا گملوں میں یا صحن کے تالاب وغیرہ جیسے بنے ہوتے ہیں، اس میں یہ موجود ہو سکتے ہیں۔ ڈینگی بخار دنیا کے کئی ممالک میں عام ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں گرم اور مرطوب موسم ہوتا ہے۔ اب اس کی سمٹمز، علامات وغیرہ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات عام طور پر مچھر کے کاٹنے کے 4 سے 10 دن بعد ظاہر ہوتی ہیں، جس میں شامل ہوتے ہیں یہ تیز بخار۔ اس میں بخار کی شدت جو ہے 104 103 تک چلی جاتی ہے۔ شدید سر درد ہوتا ہے اور آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جلد پر سرخ دھبے بن جاتے ہیں اور وومٹنگ یعنی کہ متلی اور قے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ جسمانی ویکنس اور تھکن کا بہت زیادہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے پیشنٹ میں۔ اگر یہ علامات شدید ہو جائیں تو یہ ڈینگی ہیمرجک بخار یا ڈینگی شاک سنڈروم میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک سٹیپ آگے ہے جو ڈینگی بخار کے بعد کا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں یہ علامات ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اسباب سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ایڈیز ایجپٹی مچھر جو ہے، جو ڈینگی وائرس کا حامل ہوتا ہے، اس بیماری کا سبب ہے، جو بنیادی ہے یہ مچھر صاف پانی میں پرورش پاتا ہے، جیسے گھریلو، جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹینک وغیرہ، گملے یا کھلے برتن وغیرہ میں موجود پانی موجود ہوتا ہے۔ بارش کے موسم میں اس مچھر کی افزائش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ گھر میں جو ایکسٹرا برتن وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں پانی بھرا ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ پانی سے خالی رکھیں۔ اب ڈینگی سے بچاؤ کے طریقے کچھ آپ کو بتاتے چلیں۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے درج ذیل ہے، یعنی آپ کو بتاتے چلوں کہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس میں ہم مچھردانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فل بازو والے کپڑے پہنیں، یعنی کہ سونے کی حالت میں بھی آپ کپڑے جو ہیں فل بازو والے پہنیں۔ گھروں میں مچھر مار اسپرے کریں، پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، صاف پانی کو جمع ہونے سے روکیں، اور مچھروں سے بچنے کے لیے ریپلنٹ کریم یا لوشن کا استعمال کریں، یعنی موسپل وغیرہ یا اور طرح کے لوشن ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاج سے متعلق آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو اس ڈینگی بخار کا کوئی مخصوص علاج تو نہیں ہے، لیکن مریض کو کچھ مختلف طریقوں سے سنبھالا جا سکتا ہے، جیسے زیادہ سے زیادہ پانی اور مشروبات پلانا ہوتا ہے اس میں، اور بخار کو کم کرنے والی دوائیں، اینٹی پیریٹک دوائیں، یعنی کہ اس میں بروفین، پیناڈول، کالپول وغیرہ ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں۔ بچوں میں بروفین، کالپول اور اس طرح کا وہ سیرپ آپ بخار کم کرنے کے لیے پیناڈول وغیرہ دے سکتے ہیں، اور پیشنٹ کو مکمل آرام کروائیں گے آپ۔ اب یعنی کہ اگر شدت اختیار کی جائے تو فوراً قریبی ہسپتال سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ان کنڈیشن کی حالت میں آپ پیشنٹ کو جو ہے نا وہ اس کو اچھا ٹریٹ کریں، اور اگر پیشنٹ کی سینسٹیوٹی کنڈیشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو آپ فوراً ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کریں۔ دوستو، ڈینگی سے ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن اگر ہم احتیاط کریں تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔